جب بھی تم نے زندگی کا کوئی بھی معاملہ دیکھنا ہے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے مطابق اس معاملے کو کرو. چلو دوڑو, کوشش کرو اس جنت کی طرف جو بہت وسیع و عریض ہے, اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین اس جنت میں سما جائیں. آسمانوں اور زمینوں سے بھی وہ جنت بڑی ہے. اس جنت کے اندر تمہاری گنجائش ہے. جو اتنی بڑی جنت ہے اس میں تمہاری لیے جگہ نہیں ہوگی اگر تم محبوب کے پیچھے چلتے رہو, اللہ کے محبوب کے طریقے پر چلو تو تمہیں وہ جنت ملے گی. اگر وہ جنت پانا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو, اپنے اندر ایک عادت پیدا کر لو. وہ عادت یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تنگ حالات میں بھی اور اچھے حالات میں بھی. جب تمہارے حالات اچھے ہوں تب بھی خوب کھل کر خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ فقراء کی خدمت کرو, نیک لوگوں کی خدمت کرو, علماء کی خدمت کرو, بزرگوں کی خدمت کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, خاندان میں جو بوڑھے کمزور غریب مسکین ہیں ان کی خدمت کرو, ہمسایوں میں جو غریب مسکین ہیں ان کی خدمت کرو, شہر میں جو غریب مسکین ہیں ان کی خدمت کرو. اپنے مال کے ذریعے, اپنے محبت کے ذریعے, اپنے تعلقات کے ذریعے, کسی بھی انداز میں تم اپنی زندگی کے لمحات کو دوسروں کی خدمت میں گزارو. چاہے تمہارے اچھے حالات ہوں تب بھی, اور تمہارے تنگ حالات ہیں تو ان تنگ حالات کے باوجود بھی جو کر سکتے ہو وہ کرو. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ڈھیر لے کے آ گیا, یا رسول اللہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. حضور نے بڑی خوشی سے قبول کیا کیونکہ وہ بہت امیر آدمی تھا, اور اس امیر آدمی نے وہ کھجوروں کا ڈھیر پیش کیا. اتنے میں ایک بندہ آیا, وہ ایک مٹھی کھجوریں لے کے آیا. عرض کیا حضور میں غریب آدمی ہوں, سارا دن میں کسی کے کھیت کو پانی دیتا رہا ہوں, اور سارا دن پانی دینے کے بعد میرے لیے 2 مٹھی کھجوریں بچی تھیں, یہی میری کمائی ہوئی, 1 مٹھی گھر والوں کو دیے اور یہ 1 مٹھی لے آیا ہوں. رسول پاک نے بڑی خوشی سے قبول کی اور وہ 1 مٹھی کھجوریں لے کر پورے ڈھیر کے اوپر حضور نے پھیلائی. فرمایا وہ پورا ڈھیر ایک طرف اور تیری مٹھی ایک طرف. تو تنگ حالات کے باوجود بھی اپنی محبت کے نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کریں. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا دوسری عادت کیا اپنے اندر ڈالو؟ والکاظمین الغیظ, اپنا غصہ ختم کرو, غصے کو پینے کی کوشش کرو. امام حسن مجتبی کا ایک عمل, امام حسن مجتبی بیٹھے ہوئے تھے, نئے کپڑے پہنے, صاف ستھرے بڑے خوبصورت لباس میں سجے ہوئے بیٹھے تھے. تو ہوا یوں کہ ان کی ایک خادمہ تھی, وہ شوربے سے بھلا ہوا پیالہ ان کی خدمت میں لا رہی تھی. سوپ تھا, یخنی تھی یا شوربہ تھا, جو لے کر وہ آئی. تو جب وہ ان کے قریب پہنچی تو اس کو کوئی ایسی ٹھوکر لگی کہ وہ سارے کا سارا گرم گرم شوربہ, وہ گرم گرم یخنی حضرت امام حسن کے اوپر گر گئی. جو ہی گری تو آپ نے ایسے غصے کی نظر سے جو اسے دیکھا تو وہ ایک دم قرآن کا سہارا لے, اس خادمہ نے قرآن کا سہارا لیا اور یہ آیت پڑھی, والذین والکاظمین الغیظ, والکاظمین الغیظ. بس اس نے اتنا کہا والکاظمین الغیظ. امام حسن کو غصہ آیا ہوا تھا, ایک دم قرآن کی آیت سنی تو مسکرا گئے. فرمایا کوئی بات نہیں. اب نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور شوربہ گرم گرم نوکرانی کے ہاتھ سے گر گیا, تو بس اس نے کہا والکاظمین الغیظ. وہ ایمان والے جو ہیں غصہ پی جاتے ہیں, تو آپ ایک دم چہرہ مبارک جو ہے مسکرانے لگا اور فرمانے لگے کوئی بات نہیں. یعنی مطلب ہے کہ میں نے غصہ پی لیا. تو جب غصہ پی لیا تو اس نے اگلی آیت پڑھی اور کہا والعافین عن الناس. وہ غصہ بھی پیتے ہیں, پھر جس کے اوپر غصہ آتا ہے اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا, جا میں نے تجھے آزاد کر دیا, تو نے قرآن مجھے سنایا ہے. تو جب کہا میں نے آزاد کر دیا تو وہ عورت آگے سے پڑھنے لگی. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ صفت ان میں پائی جاتی ہے. اور اگر تم اللہ کی جنت پانا چاہتے ہو تو والذین اذا فعلوا فاحشۃ, کبھی تم سے کوئی فحش غلطی ہو جائے, کوئی فحشی یا کوئی برائی کی بات ہو جائے, انسان ہے شیطان اس کے پیچھے لگا ہے, کبھی کوئی ایسا غلط قدم تم سے اٹھ جائے تو پھر کیا ہو, او ظلموا انفسهم, یا کوئی گناہ ہو جائے, ذکر اللہ, فوراً اللہ کو یاد کرنے لگ جاؤ, فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو.
وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ تو اس لیے مومن سے گناہ ہو سکتا ہے اور پھر گناہوں کی معافی بھی ہے اور توبہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف بھی فرماتا ہے. فرمایا کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا کہ دراصل یہ سب کچھ اس لیے سنا رہے ہیں کہ مسلمانوں جو کچھ غلطیاں ہوئیں جنگ احد میں وہ تمہیں معاف کی، آئندہ کے لیے ایسی غلطیاں نہیں کرنی، اور تم گھبراؤ نہیں. اگر اس مرتبہ تمہیں کافروں سے تکلیف پہنچی ہے تو جنگ بدر میں کافروں کو بھی تو تم سے تکلیف پہنچی ہے، تو یہ ہار جیت لگی رہتی ہے. اس کا سلسلہ اپنے ذہن میں نہ سوچا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے. سورہ آل عمران رکوع نمبر 15 تلاوت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. سورہ آل عمران رکوع نمبر 15 ترجمہ کنز الایمان. اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھیرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا. اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا رکھا ہے، اور دنیا کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور قریب ہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں. اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا کہ ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے، تو نہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں. اور وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوا اس دعا کے کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کی، اور ہمارے قدم جما دے اور ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد دے. تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی، اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں. سورہ آل عمران رکوع نمبر 15 تفسیر. جنگ احد میں جب وہ افواہ پھیلی کہ اللہ کے رسول محبوب کریم شہید ہو گئے ہیں، تو اس افواہ پر بہت سارے لوگ پریشان ہوئے. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع کی جو اصل تفسیر ہے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن میں ایک اپنے طور پر ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں. میرا اپنا ایک خیال ہے کہ دراصل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف تو لے جانا ہی تھا، تو صحابہ کرام کی ایک تربیت کہ کبھی حضور چلے جائیں تو اس کے بعد کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے، تو ایک ایسی افواہ اڑ گئی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایسا سامنے ہو گیا اور ایک تربیت ہو گئی کہ جب نبی دنیا میں نہ رہے تو تمہیں کیا کرنا ہے. تو گویا یہ ایک لحاظ سے ایک تربیت بھی تھی، لیکن بہرحال یہ انہی لوگوں کا حوصلہ تھا، یہ صحابہ کرام ہی تھے رضی اللہ تعالی عنہم کہ جن کے سامنے اتنی بڑی افواہ پھیلی، اور پھر اس کے بعد وہ کس طرح ثابت قدم ہوئے، اور وہ کتنا بڑا کیسا منظر تھا، جنگ کا منظر تھا. پیچھے سے دشمن، سامنے سے دشمن، دائیں سے دشمن، بائیں سے دشمن، دشمن حملہ کر رہا ہے، اور اللہ کے محبوب دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور اپنوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ حضور کہاں ہیں. تو ایسے موقع پر جب اس طرح کی صورتحال ہوئی تو اس کے بعد چونکہ یہ آیات
اتری تو سمجھایا جا رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، رسول تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ تو تمہارے درمیان تمہیں تمہارا دین اور شریعت سکھا کر یہ واپس اپنے مزار اقدس میں آرام فرما ہو جائیں گے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جیسا کہ اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو حضور نے بھی گزرنا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات تو فقط اللہ، حی لا یموت فقط اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ افئن ماتا، اگر وہ انتقال فرما جائیں، او قتلا، یا وہ شہید ہو جائیں، انقلبتم علی عقبیکم، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ نہیں، حضور موجود ہوں اور حضور چاہے وصال فرما جائیں یا شہادت پا جائیں، کسی بھی صورت میں مسلمانوں ہم نے حضور کے دین کو نہیں چھوڑنا۔ اے مسلمانوں، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرتے رہنا ہے۔ یہ جو کنسپٹ ہے قرآن مجید یہ دینا چاہ رہا ہے، اور اصل چیز تو یہی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے ان کی موجودگی یا غیر موجودگی دونوں صورتوں میں ان کے دین پر قائم رہو۔ یہی مقصود اسلام ہے، اسی میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 16 تلاوت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین ولقد صدقکم اللہ وعده اذ تحسونهم بإذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 16 ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، پھر ٹوٹا کھا کے پلٹ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار۔ کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا برا ٹھکانہ نا انصافوں کا۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جبکہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات۔ تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا کہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دی، اور اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر بھی کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو تم میں غم کا بدلہ غم دیا اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی۔ اللہ پر بے جا گمان کرتے تھے، جاہلیت کیسے گمان، کہتے تھے کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے، اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آتے، اور اس لیے
کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ بے شک وہ جو تم سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعد اعمال کے باعث، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 16 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، دراصل جنگ احد کے حوالے سے ہی گفتگو جاری ہے اور جنگ احد کے مناظر یاد کرائے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ یاد رکھو ہمیشہ نبی کے کہنے پر چلو، نبی کی شریعت سے مت ہٹنا۔ دنیا میں جتنے بھی تم عقل والے ہو جاؤ، تمہاری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں پر مصطفیٰ کریم کا فرمان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو جب جنگ احد ہو چکی تو اس کے بعد ابو سفیان نے گھوڑا بڑھا کر حضور کے قریب لایا، جہاں حضور، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور کچھ دیگر صحابہ اکرام، مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک پہاڑ کے پیچھے اوٹ لے کر، تو وہاں آ کر اس نے آواز دی، حضور کو بلایا۔ حضور نے صحابہ سے کہا چپ، بولنا نہیں، خاموش تھے۔ تو اس نے کچھ بڑبڑایا اور کہا کہ ہبل، ہبل کی جے، ہبل کی جے، کہ بت کا نام ہبل ایک بت تھا جس کو وہ پوچھتا تھا۔ حضور کو غصہ آ گیا، حضور کو بلا رہا تھا، حضور خاموش تھے، حضور اسے جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی اور شرک والا نعرہ بلند کیا تو میرے رسول خاموش نہ رہے، فرمایا عمر جواب دو اس کو اور بولو، کہو ہبل کی جے نہیں، بولو اللہ اکبر۔ تو اس وقت جو ہے حضرت عمر فاروق نے، حضرت مولا علی نے اور حضرت صدیق اکبر نے اور سب نے مل کر اونچی آواز میں نعرہ لگایا، ہبل کی جے نہیں بلکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس پر پھر وہ کہنے لگا اس کا مطلب ہے یہ سب موجود ہیں، تو کہنے لگا کہ یاد رکھنا اب تمہاری ہماری ملاقات اگلے سال بدر کے میدان میں ہوگی اور ہم وہاں پر دوبارہ تم سے جنگ کریں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے ہمارے درمیان وعدہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بدلہ ہو گیا، پچھلے سال جنگ میں تم نے ہمارے 70 مارے تھے اور اس مرتبہ ہم نے تمہارے 70 مار دیے، آپس میں ہم برابر ہو گئے۔ رسول پاک نے فرمایا عمر اس کو جواب دو، اس کو بولو کہاں برابر ہو گئے، تمہارے والے تو جہنم میں گئے اور ہمارے والے جنت میں گئے۔ تو یہ وہ منظر سارے یاد کرائے جا رہے ہیں۔ تو جب ابو سفیان وہاں سے چلا گیا نا، تھوڑا سا آگے پہنچا تو اس کو خیال آیا غلطی کی، ہم نے تو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو مار ڈالتے، ہم جلدی کیوں مڑ کے آ گئے؟ تو وہاں سے وہ واپس پلٹ کے حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ادھر مسلمان زخمی تھے شدید، وہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، تقریباً آدھے رستے میں پہنچ گئے تھے مکے کی طرف، تو پھر واپس پلٹ کر مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ عین اس لمحے اللہ پاک نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ بات اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پہ مسلمانوں کو یاد کرا رہا ہے، فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، وہ مشرک لوگوں کے دل میں اللہ نے رعب ڈال دیا کہ وہ دوبارہ واپس پلٹ کے نہ آئیں اور وہ حملہ دوبارہ نہ کریں، اور وہ واپس دوبارہ نہیں آ سکے۔ اور اے محبوب ہم نے آپ کے زخمیوں کو اور آپ کے مجاہدین کو آرام پہنچایا، اس کا بھی ذکر یہاں پر ہو گیا، اور پھر مسلمانوں کو نصیحت دی گئی۔ تو جنگ احد کے درمیان مسلمان لڑ لڑ کے تھک چکے تھے، تو اب ایک عجیب کیفیت بھی تھی نا، اور وہ حملے کی جو کیفیات آپ کو میں نے سنائی وہ کیفیات تھیں، اس کیفیت میں اچانک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیند اتار دی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں تلواریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی، جنگ میں گھوڑے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کسی کے کمان جو ہے نا وہ کندھے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور اسی وقت نیند آ گئی۔ تو اللہ پاک اس نیند کی بات بیان کر رہا، فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، ایک پورے مسلمانوں کے گروہ کو ہم نے آسمان سے نیند سکون والی نازل کی، جو ہی ان کی اونگ آئی، نیند آئی، ساری تھکاوٹ دور ہو گئی اور وہ ایک دم تر و تازہ ہو گئے۔
بس وہ ایک لمحے کی تھی، مگر اس نے سارے صحابہ کرام کے جسموں کو تر و تازہ کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کبھی کبھی میں اپنے ایمان والوں پر یہ ایسی امنت اس کو امنت بولتے ہیں اور امنت النعاس بولتے ہیں، یہ کبھی کبھی اپنے اولیاء پر اور اپنے نیک بندوں پر نازل کیا کرتا ہے کہ وہ تھوڑی سی بھی نیند لیتے ہیں تو ان کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ جن کی تفسیر آپ کو میں سناتا ہوں اکثر، حضرت صدر الافاضل سیدنا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پورے 8 دن تک جاگ کر دن رات دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور جمعرات والے دن یہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے سویا کرتے تھے، بس پورے 8 دن تک پھر فریش ہو کر جاگتے رہتے تھے اور دین کا کام کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں پر ایسے کرم فرمایا کرتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی اللہ پاک دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 17 تلاوت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت توكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 17 ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں ان کا افسوس رکھے اور اللہ جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اور ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے، اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ کی طرف اٹھنا ہے۔ تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے اے محبوب، تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔
اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے. جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا. پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ اور کیا بری جگہ پلٹنے کی؟ وہ اللہ کے یہاں درجہ ہیں اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اور کیا